बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और जमात इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के तश्कील पाकिस्तान के मुखालिफ थे? क्या मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से कभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जिनका तज़किरा पाकिस्तान में बार बार बहुत सारे लोग किया करते हैं और गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली के फ़्लोर पर भी एक साहब ने उसका तज़किरा किया। आज की इस वीडियो में हम इसका एक इल्मी तहक़ीक़ी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो तौहीन आमेज़ अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे और वो अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा ऐसा अहम डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उन अल्फाज के इस्तेमाल करने वाले की शनाख्त की गई है, नाम दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी अहम इल्मी मालूमाती वीडियोज़ आपको बार बार मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हमने एक बड़े पैमाने पर लिटरेचर का जायज़ा लिया और गैर जानिबदाराना तौर पर यह देखने की कोशिश की कि तहरीक पाकिस्तान के कायदीन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों से क्या मतलब लेते थे। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह असलन अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीब थे और उस वक्त की मुस्लिम लीग ने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों से बड़ा फ़ायदा भी उठाया। अगर उलमा के दायरे में कांग्रेस की कौमियत और नस्ल परस्ती की मुखालफत किसी ने की तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का उस वक्त एक सबसे बड़ा नाम था। मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि तहरीक पाकिस्तान के अजीम सिपाही मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जॉइंट सेक्रेटरी थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पार्लिमानी कमेटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने चराग़े राह नंबर में तहरीक पाकिस्तान और उलमा पर एक तहरीर लिखी है और चराग़े राह के सफ़ा 232 पर वो लिखते हैं, इस मौजू पर मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब ने मसला कौमियत के उन्वान से एक सिलसिला मज़ामीन लिखा जो अपने दलाइल की मुहकमी, ज़ोर इस्तदलाल और ज़ोर बयान के बायस मुसलमानों में बहुत मकबूल हुआ और जिसका चर्चा बहुत थोड़े अरसे में और बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमानों में हो गया। इस अहम बहस की ज़रब मुत्तहदा कौमियत के नज़रिए पर पड़ी और मुसलमानों की जुदागाना कौमियत का एहसास बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगा। कौमियत के मसले पर यह बहस महज एक नज़री बहस न थी, बल्कि उसकी ज़रब कांग्रेस और जमीयत उलमाए हिंद के मौक़िफ़ पर पड़ती थी। हिंदुओं की सबसे ख़तरनाक चाल यही थी कि मुसलमानों के दिलों से उनकी जुदागाना कौमियत का एहसास किसी तरह ख़त्म करके उनके मिली वजूद की जड़ें खोखली कर दी जाएँ। ख़ुद मुस्लिम लीग ने इस बात की कोशिश की कि इस बहस का मजहबी पहलू ज़्यादा से ज़्यादा नुमायाँ किया जाए ताकि अवाम कांग्रेस की खेल को समझ सकें और अपने दीनो ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की तरफ मुतवज्जे। ये वो वक्त था कि जब एक बहुत बड़े आलिम दीन ने बयान दिया था कि कौमें वतन से बनती हैं। एक तरफ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब शायरी में दिया था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला कौमियत नामी किताब लिख कर ये बताया कि कौमें अपने नज़रिए से, अपनी फ़िक्र से, अपने अक़ीदे से, अपने ईमान से बनती हैं, ये वतन से वजूद में नहीं आती। मैं इसके बाद ज़रा ये बात अर्ज़ करूँगा कि मुस्लिम लीग के एक और सिपाही, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सालार आला और लियाक़त अली ख़ान के सेक्रेटरी नवाब सिद्दीक़ अली ख़ान मौलाना की तहरीरों को मुस्लिम लीग पर एहसान से ताबीर करते हैं। उनकी किताब छपी बेतेग सिपाही
صفحہ 28 پر لکھتے ہیں، مولانا محترم نے اپنے رسالے ترجمان القرآن کے ذریعے مذہبی اور ملی نقطۂ نظر سے آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبات کی پرزور تائید کی۔ ہم صوبہ ممالک متوسطہ و برار کے قدیم باشندے اور مسلمانان ہند کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پوری جد و جہد تھی۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ترجمان القرآن میں لکھ رہے تھے، اس کی کاپیاں آج تک دستیاب ہیں، دوسری طرف سیاسی کشمکش اور مسئلہ قومیت جیسی کتابیں جو تحریک پاکستان کے سپاہیوں کا سیاسی لٹریچر بن گیا تھا۔ اس لیے ایک اور گواہی، یہ ایک بڑے علمی شخص کی گواہی ہے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم، جو پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ وہ سابق ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی بھی رہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی قائد اعظم کے بعض معتمد ساتھیوں کی مسلم لیگ میں شمولیت کو مولانا مودودی کی تحریروں کا مرہون منت قرار دیتے ہیں۔ ماہنامہ قومی ڈائجسٹ جنوری 1980 میں ان کا انٹرویو چھپا ہے۔ صفحہ 81 پر وہ لکھتے ہیں، مولانا ابوالعلا مودودی نے انڈین نیشنل کانگریس کی پالیسیوں کا جو محتاط تجزیہ پیش کیا، اس سے بہت سوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اگرچہ اس سے انہیں بہت زیادہ پیروکار نہیں ملے، مگر اس سے بعض ذہین اور مخلص مسلمان کانگریس سے ضرور برکشتہ ہو گئے، اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کی حیثیت سے مسلم لیگ میں سرگرم عمل ہو گئے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیاسی کشمکش لکھی تو یہ اس وقت کے مسلمانوں نے چھپوا کر بہت بڑی مقدار میں تقسیم کی۔ مولانا اس وقت دارالاسلام پٹھان کوٹ میں موجود تھے، اور دارالاسلام پٹھان کوٹ میں بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں پر ایک بستی قائم کی تھی جسے دارالاسلام کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ نیاز علی خان صاحب کی تھی، اور چودھری نیاز علی خان صاحب مرحوم جہاں ایک طرف مولانا مودودی سے ہمدردی رکھتے تھے، ان کو جگہ فراہم کی تھی، ان کی مالی معاونت کرتے تھے، تو وہیں وہ امرتسر اور مشرقی پنجاب میں مسلم لیگ کے بڑے متحرک رہنما تھے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت کے سیکٹری جو جسٹس ملک غلام علی مرحوم، جو بعد میں پاکستان کے اندر جج بنے، وہ بھی اس بات کا حوالہ دیتے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے معاون خصوصی جسٹس ریٹائرڈ ملک غلام علی لکھتے ہیں، جب جماعت بن گئی تو سب سے پہلے مکتبہ جماعت اسلامی کا انچارج میں تھا۔ یہ حقیقت میرے علم میں ہے کہ مسلم لیگ کے جو مختلف دفاتر تھے، ضلعی لیگیں اور صوبائی لیگیں، وہ کثرت سے ہمارا لٹریچر منگواتی تھیں۔ مولانا کی تصانیف کے میں اپنے ہاتھ سے پیکٹ بنا بنا کر پارسل بھیجتا رہا ہوں، کیونکہ کوئی اور لٹریچر تو ایسا موجود نہ تھا۔ مولانا کی تحریریں تحریک پاکستان کی فکری اور علمی بنیادیں فراہم کرنے میں بڑی ممد و معاون ثابت ہو رہی تھیں، اور پاکستانی خیال کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے اس لٹریچر کو استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ چودھری نیاز علی مرحوم نے، جو پکے مسلم لیگی تھے، خود سیاسی کشمکش حصہ اول اور دوم امرتسر میں کئی ہزار چھپوا کر تقسیم کی۔ ماہنامہ قومی ڈائجسٹ لاہور جنوری 1980 صفحہ 177۔ میں ذرا یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں اس وقت کی موجود ہیں، اور آج بھی ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ان کی تحریروں کے آئینے میں بھی ذرا جائزہ لینے کی کوشش کیجیے۔ اپنے ان مضامین کے بارے میں خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ 1937 میں مجھ کو حیدرآباد سے دہلی جانے کا اتفاق ہوا، اور اس سفر کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے 6 صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد مسلمانوں پر
کھلی کھلی شکست خوردگی کے آثار طاری ہو چکے ہیں۔ دہلی سے جب میں واپس حیدرآباد جا رہا تھا تو ریل میں ایک مشہور ہندو لیڈر ڈاکٹر کھرے 1937 کے انتخابات کے بعد سی پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ اتفاق سے اسی کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے جس میں میں تھا، اور بھی بہت سے مسلمان اس میں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان ڈاکٹر کھرے سے بالکل اسی طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے ایک محکوم قوم کے افراد حاکم قوم کے فرد سے کرتے ہیں۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حیدرآباد پہنچا تو یقین کیجئے کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ سوچتا رہا کہ یا اللہ، اب اس سرزمین پر مسلمانوں کا کیا انجام ہوگا۔ آخر کار میں نے وہ سلسلہ مضامین لکھا جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول کے نام سے شائع ہوا۔ یہ اقتباس ہے جماعت اسلامی کے 29 سال، صفحہ 17، ایڈیشن ستمبر 2009۔ مولانا مسلم لیگ کے حمایتی ہی نہیں تھے، اس کے موقف کے لیے علمی بنیادیں فراہم کر رہے تھے۔ اور اس کا ایک اور حوالہ کہ قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران مسلم قومیت پر سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین مسلم لیگ کے حلقوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے رہے۔ بعد ازاں مسلم لیگ یو پی نے اسلامی نظام مملکت کا خاکہ تیار کرنے کے لیے علماء کی ایک کمیٹی بنائی تو مولانا مودودی نے اس کی رکنیت قبول کرتے ہوئے اس کام میں پوری دلچسپی لی۔ اس کا مسودہ کمیٹی سے وابستہ ایک معاون تحقیق مولانا اسحاق سندیلوی نے ورکنگ پیپر تیار کیا تھا۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں مولانا لکھتے ہیں، غالباً 1940 یا شاید اس سے بھی کچھ قبل، جب مسلم لیگ کا طوطی ہندوستان میں بول رہا تھا، ارباب لیگ کو خیال پیدا ہوا کہ جس طرح اسلامی حکومت پاکستان کے قیام کا مطالبہ شد و مت سے کیا جا رہا ہے، خود اس کا نظام نامہ یا قانون اساسی بھی تو خالص اسلامی بنانا چاہیے۔ اس غرض سے یو پی کی صوبائی مسلم لیگ نے ایک چھوٹی سی مجلس ایسے ارکان کی مقرر کر دی جو اس کے خیال میں شریعت کے ماہرین تھے کہ یہ مجلس ایسا نظام نامہ مرتب کر کے لیگ کے سامنے پیش کرے۔ اس مجلس نظام اسلامی کے 4 ممبران کے نام تو اچھی طرح یاد ہیں۔ نمبر 1 مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 مولانا آزاد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیش لفظ دریا آبادی، اسلام کا سیاسی نظام، مولانا اسحاق سندیلوی۔ میں ذرا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کے وہ نوجوان جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر پورے بر صغیر کے اندر پاکستان کی مہم چلائی تھی، ایک ایسا ہی نوجوان طالب علم جو پاکستان کے اندر بعد میں ایک بہت بڑا قانون دان بنا، شریف الدین پیرزادہ، جو اس وقت کے ماشاء اللہ حکومت کے قائم کردہ دستوری کمیشن کے مشیر اور کمپنی لاء کمیشن کے صدر سید شریف الدین پیرزادہ اپنی کتاب ارتقائے پاکستان، ایولیوشن آف پاکستان، انگریزی میں چھپی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے ایک سلسلہ مضامین کے ذریعے جو 1938 اور 1939 کے درمیان میں شائع ہوئے، کانگریس کے چہرے سے نقاب اتاری اور مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ موصوف نے بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا، کانگریس کی لادینیت کی قلعی کھولی اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے مخصوص حالات میں اس کے لیے جمہوریت ناموزوں ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو 1 ووٹ اور ہندوؤں کو 4 ووٹ ملیں گے۔ انہوں نے ہندوؤں کے قومی استعمار کی بھی مذمت کی اور اس رائے کا اظہار کیا کہ محض مخلوط انتخاب یا اسمبلیوں میں کچھ زیادہ نمائندگی ویٹیج اور ملازمتوں میں ایک شرح کا تعین مسلمان قوم کے سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے۔ جو تجویز انہوں نے پیش کی اس میں 3 متبادل صورتوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ان صورتوں میں آخری صورت ہندوستان کی تقسیم کی تھی۔
पेज 91, एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा। यही वजह है कि सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा इर्तिक़ाए पाकिस्तान में जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, एक और जगह इसी किताब में लिखते हैं कि वो तजावीज़ और मशवरे जो सर अब्दुल्ला हारून, डॉक्टर लतीफ़, सर सिकंदर हयात, एक पंजाबी सैयद ज़फ़रुल हसन, डॉक्टर क़ादरी, मौलाना मौदूदी, चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा वग़ैरह ने दिए, वो एक माने में पाकिस्तान तक पहुँचने वाली सड़क के संग हाय मील हैं। पेज 258, एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा। एक नौजवान पुरजोश सहाफ़ी मियाँ मोहम्मद शफ़ी, जो उस वक्त अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीब थे, और उन्होंने भी अपनी तहरीरों में बार बार इस बात का एतराफ़ भी किया है। मियाँ मोहम्मद शफ़ी तहरीक पाकिस्तान के लिए सरगर्म नौजवान सहाफ़ी थे। ये मीम शीन के उन्वान भी जाने जाते हैं। हफ्त रोज़ा इक़दाम, लाहौर, 9 जून 1963 में लाहौर की डायरी में उन्होंने लिखा, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तो दर हकीकत नेशनलिस्ट मुसलमानों की ज़िद थे, और मैं यहाँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मैंने हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कमो बेश इस किस्म के अल्फाज सुने थे कि मौदूदी इन कांग्रेसी मुसलमानों की ख़बर लेंगे। जहाँ अल्लामा इक़बाल बिल्कुल वाज़ेह तौर से अल्लामा आज़ाद और अल्लामा मदनी के नक़ाद थे, वहाँ वो मौलाना का तर्जुमानुल कुरान जस्ता जस्ता मुकामात से पढ़वा कर सुनने के आदी थे। और इस अमर के मुताल्लिक़ तो मैं 100% ज़िम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि अल्लामा ने मौलाना मौदूदी को एक ख़त के ज़रिए हैदराबाद दक्कन के बजाय पंजाब को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने की दावत दी थी, बल्कि वो ख़त उन्होंने मुझसे ही लिखवाया था। यही वो चीज़ कि जिसको दारुल इस्लाम पठानकोट कहा जाता है, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर बनाया गया था। इसी तरह मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उस सियासी कशमकश के अंदर ये बात कह रहे हैं, और आज भी ये किताब मौजूद है, लोग इसका जायज़ा ले सकते हैं कि जब मुसलमानों के एक ग्रोह ने कहा कि हिंदुस्तान की तकसीम और इसको टुकड़े टुकड़े कर देने को कैसे गवारा किया जा सकता है, तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमान होने की हैसियत से मेरी निगाह में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं कि हिंदुस्तान एक मुल्क रहे या 10 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। तमाम रूए ज़मीन एक मुल्क है, इंसान ने इसको हज़ारों हिस्सों में तकसीम कर रखा है। अब तक की तकसीम अगर जायज़ थी तो आइंदा मज़ीद तकसीम हो जाए तो क्या बिगड़ जाएगा। इस बुत के टूटने पर तड़पे वो जो इसे माबूद समझता हो। मुझे तो अगर यहाँ एक मुरब्बा मील का रकबा भी ऐसा मिल जाए जिसमें इंसान पर खुदा के सिवा किसी की हाकमियत ना हो, तो मैं उसके एक ज़र्रे खाक को तमाम हिंदुस्तान से ज़्यादा कीमती समझूँगा। सियासी कशमकश, हिस्सा सोम, सफ़ा 76-77 अस मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह 1947 में सूबा सरहद में रेफरेंडम के मौके पर मौलाना मौदूदी ने एक सवाल के जवाब में फ़रमाया, इस्तिस्वाब राय सिर्फ़ इस अमर से मुताल्लिक़ है कि तुम किस मुल्क के साथ वाबस्ता रहना चाहते हो, हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से। इस मामले में राय देना बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है। लिहाजा जिन जिन इलाक़ों में इस्तिस्वाब राय किया जा रहा है, वहाँ के अरकान जमात इस्लामी को इसकी इजाज़त है कि वो इसमें राय दें। अलबत्ता शख्सी हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ख़ुद सूबा सरहद का रहने वाला होता तो इस्तिस्वाब राय में मेरा वोट पाकिस्तान के हक़ में पड़ता। सैरोदा कौसर, मोरखा 5 जुलाई 1947, बहवाला तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान, हिस्सा दोम, सफ़ा 188। और ये सवाल आज रसाइल व मसाइल हिस्सा अव्वल के सफ़ा 242 और 243 पे भी मौजूद है। ये तमाम तहरीरें इस बात को वादे कर रही हैं कि
مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی جد و جہد کے اندر پوری طرح شامل تھے۔ یہی رائے انہوں نے سلہٹ کے اندر ریفرینڈم کے موقع پر بھی دی تھی، لیکن اہم سوال وہی ہے، کس نے توہین قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی؟ یہ بات پاکستان کے اندر ایک انکوائری کمیشن کے اندر واضح ہو چکی ہے، اور پاکستان کی حکومت نے 1953 میں جسٹس محمد منیر اور جسٹس ایم آر کیانی پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ یہ جسٹس منیر کمیشن بھی کہلاتا ہے، اس معاملے کی بھی تحقیقات کی تھی، جس کے دوران مظہر علی اظہر کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ دی آتھر آف دا کپلٹ، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم، is attributed to Maulana Mazhar Ali Azhar, a leading personality in the Ahrar organization, who had the audacity to assert before us he still held the view. Inquiry Committee Report صفحہ 10 صفحہ 11۔ میں اس کا اردو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، یعنی یہ شعر مظہر علی اظہر کا ہے، جو احرار تنظیم میں عہدیدار تھا، جس نے کمیٹی کے سامنے بڑی گستاخی کے ساتھ اقرار کیا اور اب تک اس پر قائم ہے۔ یہ مظہر علی اظہر بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اور میں تو کہنا چاہوں گا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی پر الزامات لگانے کے بجائے مولانا مودودی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی شخصیت تھے جن کا مولانا احترام کرتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بعد مولانا مودودی سے درخواست کی کہ وہ ریڈیو پاکستان پر آ کر اس قوم کی ذہن سازی کریں، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان پر تقریریں کی، لیکن مولانا مودودی کسی مسلمان کو کافر کہنے میں کتنے محتاط تھے۔ ماہنامہ ترجمان القرآن جولائی 1936 میں بعض علماء نے شبلی نعمانی اور حمید الدین فراہی پر کفر کا فتویٰ لگایا، تو مولانا مودودی نے فوراً اس کے جواب میں اپنے رسالے میں لکھا تھا کہ مومن کو کافر کہنے میں اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے جتنی کسی شخص کے قتل کا فتویٰ صادر کرنے میں کی جاتی ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسی کو قتل کرنے سے کفر میں مبتلا ہونے کا خوف تو نہیں ہے، مگر مومن کو کافر کہنے میں یہ خوف بھی ہے کہ اگر فی الواقع وہ شخص کافر نہیں ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، تو کفر کی تہمت خود اپنے اوپر پلٹ آئے گی۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو اور جس کو اس کا کچھ بھی احساس ہو، وہ کبھی کسی مسلم کی تکفیر کی جرت نہیں کر سکتا۔ جو شخص مسلمان کی تکفیر کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی اس رسی پر قینچی چلاتا ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جوڑ کر ایک قوم بنایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء دین میں کافروں کو مسلمان بنانے کا اتنا ذوق نہیں جتنا مسلمانوں کو کافر بنانے کا ذوق ہے۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، یہ 1 درجن سے زیادہ حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی تقسیم ہند سے پہلے بھی، آزادی پاکستان سے پہلے بھی جذبات میں، احساسات میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج بھی جب کوئی مشکل پیش آئی ہے، وہ مشرقی پاکستان کے اندر سقوط ڈھاکہ کا مسئلہ ہو، یا اس ملک کے اندر جب کبھی سلامتی پر کوئی بات آئی ہو، تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنا خون دے کر اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو آج مسلم لیگ کے عنوان سے سامنے آئے ہیں، ان کے وہی سیکولر خیالات ہیں جو انڈین نیشنل کانگریس کے تھے، لیکن اس پر کبھی آئندہ بات کریں گے۔ ان حوالہ جات کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہے تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔